ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو روزی دی ہے اور روزی کا جو حکم دیا گیا ہے وہ حلال روزی کھانے اور حرام سے بچنے کا حکم دیا ہے کہ بندوں کو چاہیے حلال کھائیں، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حلال کمائے اور اس لیے کمائے کہ اس کو بھیک نہ مانگنا پڑے، دوسروں کے سامنے سوال نہ کرنا پڑے، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے، اپنے پڑوسیوں پر مہربانی کرے، تو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اور جو شخص اس لیے حلال کمائے کہ دوسروں کے مقابلے میں مال زیادہ جمع کرے، دوسروں پر فخر کرے، گھمنڈ کرے، تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اللہ رب العزت اس سے ناراض ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ دوستو، دنیا کے اندر سب سے اصل چیز حلال روزی ہے۔ انسان حلال کھائے اور حلال کمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جسم جو حرام مال سے پرورش پائے وہ جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ آج ہماری کمائی کیسی ہے، ہر بندے کو نظر ڈالنی چاہیے۔ ہمارا کاروبار کیسا ہے؟ کہیں ناجائز تو نہیں کما رہے ہیں؟ کمائی حلال طریقے پر ہو رہی ہے کہ حرام طریقے پر ہو رہی ہے؟ حرام طریقے پر ہے تو چھوڑنے کی ضرورت ہے، حلال طریقے پر ہے تو اللہ نے حلال میں برکت رکھی ہوئی ہے، حلال مال میں برکت ہے۔ حرام مال سے اللہ تعالی بندے سے اعمال کی توفیق چھین لیا کرتے ہیں۔ بندہ کہتا ہے مجھے دل نہیں لگتا، کہتا ہے نماز میں دل نہیں لگتا، قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا، دین کی بات سننے سنانے میں دل نہیں لگتا۔ جب بندے کا دل گناہوں میں ملوث ہوگا، دن رات گناہ کرے گا، تو سچ ہے اس کو نیک اعمال کی توفیق بھی نہیں ملی۔ اعمال کی توفیق ملی تو لذت چھین لی ہے۔ زبردستی انسان سجدے تو کرتا ہے، لیکن سجدوں کی جو لذت ہے، جو سجدہ کرنے کا مزہ ہے، وہ نہیں ملتا، وہ اللہ چھین لیتے، اس لیے کہ حرام کھاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، بندہ دعا کرتا ہے، بندہ دعائیں کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتا ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، بار بار دعائیں کرتا ہے، خوب رو رو کر دعائیں کرتا ہے، لیکن اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اس کا لباس بھی حرام۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ الدُّعَاءُ، دعائیں کہاں سے قبول ہوں؟ دعائیں قبول نہیں ہوں۔ اس لیے انسان کی نظر اور انسان کی توجہ حلال پر ہو، انسان کی توجہ حلال مال پر ہو، حلال کمایا جائے۔ کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان بڑی دکان لے کر بیٹھے، جب نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ہم پھیری کریں گے، کوئی شرم کی بات نہیں۔ حرام نہ کھائے، حرام نہ کمائے، چوری نہ کرے، پھیری کر لے گا، کوئی بات نہیں
رکشہ چلا لیں گے، ٹھیلیا چلا لیں گے، فٹ پاتھ پر بیٹھ کر ہم مال بیچ لیں گے، لیکن حرام تو نہیں کماتے، چوری تو نہیں کرتے۔ انسان حلال کی نیت کرے، اس حلال میں جو برکت ہے وہ اس کے علاوہ میں آپ کو کہیں نہیں ملے۔ بعض بندے ہوتے ہیں ان کی عادتیں پڑ جاتی ہیں مانگنے کی، وہ ہمیشہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا کر بیٹھتے ہیں، جب دیکھو ہاتھ پھیلائیں، مانگتے ہیں۔ بسا اوقات انسان بندوں سے مانگ مانگ کر ایسا ہو جاتا ہے کہ قیامت کے دن جب خدا کے سامنے پیش کیا جائے گا تو پھر اس کے چہرے پر گوشت نام کی ایک بوٹی نہیں ہوگی، بس اس کا چہرہ ہڈیوں والا نظر آئے گا، ہڈیوں والا چہرہ لے کر قیامت کے دن آئے گا۔ اس کو دیکھ کر لوگ پہچانیں گے یہ وہ بندہ ہے جو دنیا کے اندر سوال کیا کرتا تھا، دوسروں سے مانگ مانگ کر زندگی گزارتا تھا۔ مانگنے والا شخص کبھی کامیاب نہیں ہوتا، کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آتے ہوئے اور آ کر کے کچھ سوالات کیے، کچھ مانگا، یا رب مجھے بھی دے دیں۔ مانگنے والا بندہ تھا، حضور نے فرمایا کہ تم مانگتے ہو، تمہارے پاس کچھ ہے نہیں؟ اس بندے نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کچھ نہیں ہے؟ اس نے کہا ایک کملی ہے جس کو آدھا بچھاتا ہوں اور آدھے کو اوڑھ لیتا ہوں، اور میرے پاس ایک پیالہ ہے جس میں پانی پیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ان دونوں کو لے آؤ، جاؤ وہ دونوں چیزیں لے آؤ۔ وہ صاحب وہ دونوں چیزیں لے کر آئے۔ حضور نے فرمایا ان دونوں کو کوئی خریدے گا؟ ہے کوئی خریدار؟ تمام صحابہ سے فرمایا ہے کوئی خریدار؟ اس کا کوئی خریدار ہے؟ تو ایک صاحب نے کہا میں خریدوں گا، 1 دینار میں خریدوں گا، 1 دینار میں خریدوں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اور پیسے بڑھائیں۔ دوسرے نے کہا یا رسول اللہ میں 2 دینار میں خریدوں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ان کو دے دیا، 2 دینار لیے اور صاحب کو دیے کہ 2 دینار میں سے 1 دینار کا گھر کا سامان خریدو، اپنے گھر پہنچاؤ، 1 دینار کی کلاڑی خرید کر لاؤ، کلاڑی خرید کر میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ وہ صاحب گئے، 1 دینار کی ایک کلاڑی خریدی اور کلاڑی خرید کر حضور کی خدمت میں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس میں دستہ لگایا، پیٹ لگایا، اور آپ نے دیا کہ جاؤ جنگلوں میں جاؤ، لکڑیاں کاٹ کاٹ کر بیچو، لکڑیاں کاٹ کاٹ کر بیچو، 15 دن تک مجھے نہ دکھنا۔ آپ نے 15 دن تک مجھے نہ دکھنا۔ چنانچہ وہ صاحب گئے اور 15 دنوں تک لکڑیاں کاٹتے رہے، بیچتے رہے، کاٹتے رہے، بیچتے رہے۔ 15 دنوں کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ 10 دینار ہو گئے میرے پاس، میں نے کپڑا خریدا، میں نے یہ خریدا، میں نے وہ خریدا۔ آپ نے فرمایا تمہارے لیے یہ بہتر ہے اس سے جو تم پہلے کرتے تھے، جو تم مانگتے تھے، سوالات کرتے تھے، اس سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم مانگنے کی عادت ڈال لینا، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی عادت بنا لینا، یہ سب سے بدترین خصلت ہے، سب سے بدترین خصلت ہے۔ انسان کو یہ عادت چھوڑ دینی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر ان کی عادت تھی کسی نوجوان کو اگر مانگتے ہوئے دیکھتے تو درہ لے کے دوڑاتے اور درے لگوا دیتے۔ تو ہٹا کٹا ہے، جوان ہے، تو مانگتا ہے، تو کمانے کے قابل ہے، تو محنت کرنے کے قابل ہے، تو مانگتا ہے۔ تو ہم میں سے کتنے نوجوان ہیں جو کر سکتے ہیں، ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں؟ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ یہ بھی ایک تعجب کی بات ہے، نوجوان انسان ہے، نوجوان ہیں، ڈگریاں ہیں، پڑھا لکھا ہے، ہوشیار ہے، سب کچھ ہے، اور پھر اس کو کاروبار نہیں ملتا۔ کاروبار کیوں نہیں ملتا؟ جاب نہیں کیوں ملتی؟ کیوں نہیں ملتی جاب؟ یہ تو پڑھا لکھا ہوا ہے، پھر بھی جاب نہیں ملتی، پریشان ہے، ڈگریاں لیے گھوم رہا ہے۔ اس میں بھی تو میری کہیں کمی ہے، میرے اعمال کی کمی ہے، میرے اعمال صحیح نہیں۔ اس لیے انسان کو دعا مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے کہ نوجوان آدمی اور اس کو جاب نہ ملے، گھر میں جوان بیٹی بیٹھی ہو، رشتے نہ ملے،
جوان بیٹا بیٹھا ہے، رشتے نہیں ملتے، دکان ہے، کاروبار نہیں چلتا۔ میرے دوستوں، اس میں میرے اعمال کی کمی ہے، میرے اپنے اعمال کمزور ہیں۔ ہم دعا نہیں مانگتے، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، دعا نہیں کرتے، دعا پڑھتے نہیں۔ صبح اٹھو تو اپنے دن کی شروعات سورہ یاسین سے کرو نا۔ صبح اٹھے تو دن کی شروعات سورہ یاسین سے کریں۔ قرآن کریم کا دل سورہ یاسین ہے، قرآن کریم کا دل سورہ یاسین ہے، اس میں خیر و برکتیں ہیں۔ ہمیں فرصت نہیں، ہمیں نماز کی فرصت نہیں، فجر میں اٹھنے کی فرصت نہیں، پھر شکایتیں کرتے ہیں کاروبار نہیں چلتا، جاب نہیں ملتی، رشتے نہیں آتے۔ یہ ساری کمیاں تیری نہیں، یہ ساری کمیاں میری ہیں۔ دن شروع ہو تو دن کی شروعات سورہ یاسین سے کریں۔ حدیث پاک میں ہے جو شخص فجر کی نماز کے بعد مکروہ وقت جب نکل جائے تو دو دو کر کے 4 رکعتیں پڑھ لے، اے ابن آدم تو صبح کے وقت میں میرے 2 رکعتیں پڑھ لے، تیرے دن کے سارے کام میں بناؤں۔ اشراق کی نماز پڑھو تو نا، ہمیں فرصت ہی نہیں، فجر میں نہیں اٹھے تو اشراق تو بہت دور کی بات ہے، اشراق تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ کہتے ہیں تو 2 رکعت نماز پڑھ کے دیکھ، میں تیرے دن کے سارے کام بناؤں گا۔ رات شروع ہو تو رات کی شروعات سورہ ملک سے کرے، رات کی شروعات سورہ ملک سے کرے۔ حدیث پاک میں جس شخص نے رات ہوتے ہی 30 آیتوں والی ایک سورت پڑھی تو عذاب قبر سے اس کو بچانے والی سورت ہے، سورہ ملک ہے۔ تو رات کی شروعات اسٹارٹنگ سورہ ملک سے کریں اور دن کی اسٹارٹنگ ہماری سورہ یاسین سے ہونی چاہیے۔ ہم ان اعمال کو کریں گے تو دیکھو پھر تو میری زندگی میں حلال روزی، برکت والی روزی۔ ہر بندہ سوال ہے، میں کہتا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، جب دعا مانگو اللہ سے مانگو، یا اللہ مال برکت والا مال دے۔ مال کی کثرت کا سوال نہ کریں، مال کی برکت کا سوال کریں۔ برکت والا مال مل گیا، برکت والی روزی مل گئی، کام بن جائے گا۔ برکت والی روزی اگر مل گئی اور برکت والا مال اللہ نے دے دیا تو ہمارا کام بن جائے گا۔ اور اگر روزی برکت والی نہیں ہے تو مال کتنے ہی ہو وہ سب کا سب ہمارے لیے کمزور ہے، کم۔ مال لاکھوں میں آتا ہے لیکن برکت نہیں، چلا جائے گا۔ مال آئے گا اور چلا جائے گا۔ اس لیے ضرورت ہے انسان کو کہ ہم حلال روزی پر آ جائیں، حلال روزی کی نیت کریں، اللہ سے مانگیں، دعا کریں، یا اللہ مجھے بھی حلال روزی دے، تیرے خزانے میں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے نا، خدا کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے حلال روزی، برکت والی روزی کا ہمیں سوال کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں گے تو وہ کریم رب سب کو دیتا ہے، سب کو دیتا ہے اور سب کو دے گا۔ کمی دینے والے کی نہیں، اور دینے والے کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، کمی تو مانگنے والوں کی ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں دوں؟ ہے کوئی روزی کا طلبگار؟ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار؟ لیکن لوگ سو رہے ہوتے ہیں، لوگ غفلت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے سوال کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ حلال روزی، حلال برکت دے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، لاکھوں روپیہ آپ کے پاس آئے لیکن اگر برکت والا نہیں، حلال نہیں ہے تو بیکار ہے۔ آپ 10 روپے کمائیں، برکت کی کمائیں، حلال کمائیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کے لیے برکت رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل